اللہ نے اس کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے کہ بال یوں رکھو، داڑھی یوں رکھو، مونچھیں یوں رکھو۔ 40 سال تک جو لباس، جو شکل، جو معاملات آپ کے تھے، 40 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے تھے۔ مکہ کے لوگ تھے، ان کا لباس تیبند پہننا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا پہنتے تھے؟ تیبند پہنتے تھے۔ اگر اس وقت اہل مکہ کا لباس کرتا اور شلوار ہوتی تو آپ کرتا اور شلوار پہنتے، اگر ان لوگوں کا لباس پینٹ اور شرٹ ہوتے تو آپ پینٹ اور شرٹ پہنتے۔ لباس جو ہے نا، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، یہ قوموں کی شناخت ہے، یہ کلچر کی علامت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ چائنا والوں کی طرح ہوتے، چائنا کے اندر داڑھی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی چونکہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھنا جو ہے نا خلاف سنت ہے۔ آج تک ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، بڑھانے کا حکم ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے اللہ مجھے نکال دے سچائی کے ساتھ، اے اللہ مجھے داخل کر دے سچائی کے ساتھ۔ کہاں سے نکال دے؟ مکہ سے۔ کہاں داخل کر دے؟ مدینہ کے اندر۔ اب مکہ اور مدینہ میں فرق کیا تھا؟ مکہ کے اندر بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا۔ مکہ وہ شہر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب یہ مکہ کی، جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ اس بیت اللہ کو جو آپ کے لیے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا اس کو چھوڑا، اور کہاں گئے؟ یثرب کے اندر، جہاں یہودیوں کا غلبہ تھا، جہاں اسلام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن وہاں پر پھر کیا قائم ہوئی؟ ریاست مدینہ۔ وہاں پر خلافت کا تصور، اقتدار کا تصور قائم ہوا۔ اب وہاں پر جو ہے نا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو وہ ترجیح اہل کتاب کو دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ مشرکین مکہ کا جو بال کنگھی کرنے کا طریقہ تھا وہ پیچھے کی طرف کنگھی کرتے تھے، اور اہل کتاب سر کے بال آگے کی طرف کنگھی کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے مطابق آگے کی طرف کنگھی کرنی شروع کی، لیکن اس کا موضوع یہ ہے اس حدیث کا کہ جس چیز کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ اہل کتاب کا جو معاملہ ہوتا تھا اس طریقے سے انہی کو مذہب سمجھتے تھے، جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ جب وحی نازل ہو جاتی تھی تو پھر وہی دین ہوتا تھا۔ تو چونکہ معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہوتے ہیں، بعض رسم و رواج وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض رسم و رواج وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو
اگر امریکہ کی گلیوں کے اندر ایک پٹھان اس لباس میں نظر آئے گا جو عام طور پر پٹھان پہنتے ہیں تو آپ لباس سے پہچان لو گے کہ یہ پٹھان ہے۔ اگر آپ سندھی کو امریکہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سندھی ہے۔ آپ کو بلوچ اگر نظر آئے گا، اس کی جو خد و خال ہیں، اس کا جو لباس ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بلوچ ہے۔ تو اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض چیزیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مذہب کے ساتھ ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو دینی امور ہیں ان کا تعلق مذہب۔ اب نماز جو ہے نا، جو بلوچ پڑھے گا وہ پٹھان بھی وہی پڑھتا ہے، وہی سندھی بھی پڑھتا ہے، وہی پنجابی بھی پڑھتا ہے، وہی مہاجر بھی پڑھتا ہے، وہی امریکہ کا کوئی مسلمان ہو تو وہی بھی پڑھے گا۔ تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی۔ 40 سال آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، اور جو آپ کا لباس تھا، جو آپ کے اطوار تھے، جو آپ کی شکل تھی، جو آپ کی داڑھی مونچھوں کا جو طریقہ کار تھا، اس کے لیے اوپر سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے کہ بال یوں رکھو، داڑھی یوں رکھو، مونچھیں یوں رکھو۔ 40 سال تک جو لباس، جو شکل، جو معاملات آپ کے تھے، 40 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے تھے۔ اب وہاں پر جو مکہ کے لوگ تھے ان کا لباس تیبند پہننا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا پہنتے تھے؟ تیبند پہنتے تھے۔ اگر اس وقت اہل مکہ کا لباس کرتا اور شلوار ہوتی تو آپ کرتا اور شلوار پہنتے۔ اگر ان لوگوں کا لباس پینٹ اور شرٹ ہوتے تو آپ پینٹ اور شرٹ پہنتے۔ اگر ان کا لباس بلوچوں کی جو گھیر والی شلوار ہے وہ ہوتی تو آپ وہی لباس پہنتے۔ لباس جو ہے نا، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، یہ قوموں کی شناخت ہے، یہ کلچر کی علامت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور بالوں کا جو سٹائل تھا وہ تبدیل کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ اہل کتاب کی وہاں اکثریت تھی، اور آدمی جہاں رہتا ہے وہ اسی طریقے سے پھر اس میں بدل جاتا ہے، وہی ماحول اپناتا ہے۔ پھر جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی، وہی مشرکین مکہ جو تھے وہ بڑے تعداد کے اندر صحابہ بن گئے، تو آپ کا لباس پھر مکہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ جو ہے نا، اگر چائنا کے لوگ، مکہ کے لوگ چائنا والوں کی طرح ہوتے، چائنا کے اندر داڑھی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی چونکہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھنا جو ہے نا خلاف سنت ہے۔ اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج تک ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، بڑھانے کا حکم ہے۔ حالانکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر ایک وفد آیا. ان لوگوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی, ڈراؤنی شکل بنائی تھی, اور داڑھی بالکل صاف تھی. اب یہ ایک نیا سٹائل تھا جو عجوبہ قسم کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پوچھا, بھئی یہ آپ لوگوں نے اپنے چہروں کو ایسا کیوں مسخ کیا ہوا ہے, یہ ڈراؤنی شکلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کا یہ ہمارے لیے حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ دین کا حکم ہے یہ. اب دین کا حکم کیوں تھا؟ جس طریقے سے رمل کے لیے حکم تھا نا, صحابہ کو کہا کہ آپ پہلوانی کر کے چلو تاکہ مشرکوں پر روب پڑے. اب پہلوانی سے جو روب پڑتا تھا تو اس شکل سے بھی پڑتا تھا کہ نہیں پڑتا تھا؟ انہوں نے یہی وہ کیا ہوگا کہ بھئی آپ ایسا لباس ایسا وہ رکھو کہ دوسرے پر لوگ پڑے کہ یہ تو بالکل جانور ہیں, یہ تو ہمیں کھا جائیں گے, یہ تو مار داڑ والے ہیں, تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ان کے اگیز کے اندر یہ بات فرمائی کہ آپ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو کم کریں اور داڑھی کو بڑھائیں. اگر وہ لوگ نہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہ فرماتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو حکم سمجھ کر مونچھوں کو آخری حد تک لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے. حالانکہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی متبع سنت ہو سکتا ہے؟ ان کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھی. الطاویہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دور کے وقت کے نہیں ہیں, علماء دیوبند کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے. آپ ان کی تصویروں کو دیکھیں, پہلے لوگوں کی تو تصویریں نہیں ہیں نا. اگر تصویریں ہوتی تو کسی کی داڑھی چھوٹی ہوتی, کسی کی بڑی ہوتی. جمال الدین افغانی جو تھا نا, یہ بہت بڑا عالم تھا, اس کی چھوٹی داڑھی تھی. سید قطب شہید جو تھا اس کی بالکل بھی داڑھی نہیں تھی, وہ بھی بہت بڑا عالم تھا. جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا, ان میں آج بھی ایسے تصویر بنانے والے ہیں کہ ان کی تصویر کو دیکھ کے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے کیمرے سے جو ہے تصویر کھینچی ہوئی ہو. تو پہلے جن لوگوں کی تصویریں تھیں, صلاح الدین ایوبی کی, اس کی داڑھی چھوٹی تھی. جن لوگوں کی تصویریں ملتی ہیں, جو یہود ہیں نا, سائنسدانوں کے اندر بڑے بڑے جن کی تصویریں ہیں ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں, اور جو مسلمانوں کی تصویریں آپ دیکھیں گے ان کی داڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جان چھڑانے کے لیے, بھائی اللہ تعالیٰ کی قرآن جو ہے, اللہ کی کتاب قرآن اتنی بڑی کتاب ہے. آپ سورہ فاتح سے لے کر سورہ ناس تک دیکھیں, جاہل لوگوں کو تو چھوڑو, علماء کا بھی اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے.